اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو کھولتے ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم یہی کام کرتے ہیں اور جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 147 147 پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، تمہیں سزا دے؟ بس یوں کرو کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ خواتین و حضرات، اللہ اکبر۔ اور وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کیسے شاکر ہوتا ہے؟ کیا قدردانی کے معنوں میں یہ بات آ رہی ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اور یہ بھی سوال رکھیں گے کہ کیا ایک محدود انسان اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں کی شکر گزاری کر بھی سکتا ہے؟ اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علیم کی صفت رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان میں کتنا عجز ہے، کتنا انکسار ہے شکر گزاری کرتے ہوئے، تو اس کی شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی اس ذیل میں، سیکھیں گے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء اور آیت نمبر 147 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام و خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ درست جواب، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009221347 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031۔
اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن کریم میں رحمت اللہ تعالیٰ اپنے اوپر واجب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پس منظر ہے اس آیت کا؟ کیا منافقین سے کوئی تعلق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ بہت قیمتی آیت کریمہ کا آپ نے انتخاب فرمایا، سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 147 اور 5ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے۔ اور جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کیا منافقین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو بالکل تعلق ہے، البتہ وہ ایک خاص پس منظر میں تعلق تو ہم بیان کریں گے، لیکن ہم سب سے اس کا تعلق عموم کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیں سورہ نساء میں گزشتہ کسی ایک پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، جن منافقین پر قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ اور اطاعت رسول کریم علیہ السلام بہت گرا اور بھاری تھی۔ یہ زبان کے دعوے دار تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ سارا کچھ بیان ہونے کے بعد 2 آیات قبل، یعنی آیت نمبر 147 کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 145 میں شدید ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا، اور وہ بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء کی آیت نمبر 145۔ درجات اوپر کی طرف جاتے ہیں، درکات نیچے کی طرف، تو منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یعنی انجام کے اعتبار سے دیکھیں تو کفار سے بھی بڑا شدید بیان کے مقابلے میں بڑا شدید بیان آ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 145 میں ہے، پورا ان کا ذکر کر کے، ان کا طرز عمل بیان کر کے، کیسے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اطاعت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جو ریشہ دوانیاں اور ان کے جو کرتوت ان سب کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ سزا بتا رہا ہے آیت نمبر 145 میں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 146، الا الذین تابوا اللہ اکبر واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ اللہ اکبر، یہ توازن رب کے کلام میں ہی ملے گا۔ ہم انسان تو باعث ہو جاتے ہیں، ہم انسان ٹلٹ ہو جاتے ہیں، ہم انسان کسی کی محبت میں آئیں تو اس کی غلط باتوں کو بھی صحیح ثابت کرنے میں لگ جائیں، اور کسی سے اختلاف پر آئیں تو اس کی صحیح تر بات کو بھی غلط ثابت کرنے میں لگ جائیں، انتہا کا معاملہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو اس میں یہی مفہوم ہے، یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ ایسے تمام سینٹیمنٹس سے، ایسے تمام باعث ہو جانے والے جذبات سے بالکل پاک ہے۔ ایک طرف شدید عذاب کا بیان ہے، مگر وہ راستہ بتا رہا ہے، توبہ کر لو اور اصلاح کر لو، اور اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اللہ سے چمٹنے سے مراد اللہ کی کتاب سے چمٹ جانا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایمان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ مقصود حیات ہو جائے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو توازن ہے نا کہ ایک طرف ڈرایا گیا اور پیچھے کرتوت بھی بیان ہوئے، اور اب توبہ کا دروازہ کھولا گیا، بلکہ کھلا ہوا دروازہ بتایا جا رہا ہے کہ کھلا ہے، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ کو مضبوطی سے، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے معاملات میں اخلاص پیدا کر لو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تم ایمان والوں میں شمار ہوگے۔ یہ آیت نمبر 146 ہو گئی۔ اب ہے آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان کی روش پر ہو۔ اس پر آگے کلام کریں گے۔ لیکن یہ جو بیان ہے کہ اللہ کو کیا پڑی، آپ نے بھی ترجمے کا یہ انداز اختیار کیا، میں نے بھی ترجمے کا یہ انداز اختیار کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، کمزوریاں مخلوق کے ساتھ، لیمیٹیشنز مخلوق کے ساتھ۔ مخلوق میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بقول شخصے کے جن کی فطرت مسخ ہو جائے
بلکہ بقول شخص سے نہیں، بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب شخصیت پرورٹڈ ہو جائے تو گراوٹ کی وہ انتہا بھی آتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر لوگوں کو لطف آتا ہے، دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، دوسروں کو پریشانی میں دیکھ کے لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ یہ ہے وہ مسخ شدہ افراد کے رویے کہ جن کی فطرت انہوں نے مسخ کر ڈالی، جن کو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، مصیبت دیکھ کر خوشی ہوتی ہو۔ یہ لیمیٹیشنز یا یہ کمزوریاں مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کی ذات تو پرفیکٹ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی لیمیٹیشنز کا معاملہ نہیں، اللہ پاک ہے۔ کوئی اس طرح کے معاذ اللہ باعث ہونے کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی فہم کے مطابق، بلکہ ہمارے فہم کے مطابق یہ کلام کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ جی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس پہ اطمینان، یعنی اب میں کیا عرض کروں، یعنی مجبوری ہے کہ ہم اپنی زبان کے الفاظ استعمال کریں۔ اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم کی آگ کرنے والا بنے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم کی آگ کرنے والا بنے۔ اللہ نے بندوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق۔ جی، اور 70 بھی انیس صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ عربی زبان میں ایکسیسو نمبر کو بیان کرنے کے لیے ہے، نوٹ کہ 68 کے بعد 69 اور 69 کے بعد 79، یہ 70 بھی جیسے ہمارے محاورے میں 1000 مرتبہ کا معاملہ ہوگا کثرت تعداد کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہاں بندہ خود اپنے لیے طے کر بیٹھا ہے، خود اپنی فطرت کو مسخ کر دے، خود اپنے خالق کی دعوت کو رد کر دے، خود اپنے شرف سے اپنے آپ کو گرا لے، خود درندوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک ہم غافلون، یہ غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شرف نہیں دیا انسانیت کا، یہ شرف انسانیت کی وہ جو معراج انسان کو دی گئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو تکریم دی۔ خلقت بیدی، شیطان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ شرف اللہ نے انسان کو دے کر بھیجا۔ اب انسان اس شرف کو بھلا دے، اپنی اوقات کو بھلا دے، اپنی حیثیت کو بھلا دے، اور نہ دیکھے حق کو، نہ سنے حق کو، نہ سمجھے حق کو، اور جانوروں کی سطح پر زندگی گزارے، تو وہ نرا جانور نہیں بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے ان سے بھی گیا گزرا، اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ ہے جو سورہ آراف آیت 179 ہے، جہاں اللہ نے یہ بیان فرمایا کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے مگر وہ یہ ہوں گے جن کی یہ حرکتیں ہوں گی، ورنہ اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو اصلاح کر لیں اپنی، اور وہ توبہ جو آپ نے بات فرمائی، اپنی اصلاح کر لیں، اصلحو کی بات بھی ہو گئی، توبہ کی بات بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، یعنی اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور میرا سوال پھر یہ بھی ہوگا، آپ نے پچھلی آیات کا حوالہ دیا، اب وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کی بھی تفصیلی بات ہو گئی، یعنی سخت ترین سزا اللہ بیان کر کے اپنی رحمت کا یقین دلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امید دلا رہا ہے، یعنی ایک تو یقین تو ہے اس میں، تم خوف زدہ ہو گئے، لو امید کا دروازہ بھی کھلا رہے۔ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ بلکہ آپ کے جملے سے مجھے اور یاد آیا کہ تربیت کے دونوں اسلوب ضروری ہیں، ڈرانا بھی ضروری ہوتا ہے کبھی، اور امید دلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا علیہ السلام، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام، اور اللہ یہ خود قرآن میں بھی انداز اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دیں میں غفور ہوں، رحیم ہوں۔ اگلی آیت وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں اسلوب ساتھ ساتھ، یہی انداز یہاں پر ہے۔ پہلے شدید ترین عذاب کا بیان جہنم میں کے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین، مگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کو تھام لیں، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، مسلمانوں میں شمار ہوں گے۔ اور اب اللہ کیا فرما رہا ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرتے رہو، تم ایمان کی روش پر۔ ان شکرتم وآمنتم، جی
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شکر کو پہلے رکھ رہا ہے اللہ، جی جی اور ایمان کو بعد میں رکھ رہا ہے۔ ایک تو ذرا اس نقطے کو واضح کر دیجئے، پھر شکر گزاری کسے کہتے ہیں، شکر گزاری کے آداب کیا ہوتے ہیں، منافقین شکر گزاری کیوں نہیں کرتے تھے، اور شکر گزاری جیسے میں نے انٹرو میں ایک جملہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ ایک محدود انسان اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا مکلف ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ میں استطاعت ہے؟ وہ شیخ سعدی کا وہ قول یاد آتا ہے مجھے کہ یہ سانس اندر جا رہی ہے، اگر یہ باہر نہ آئے تو ہر سانس پہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کم از کم 360 مرتبہ۔ ارشاد جی، یعنی ایک سانس کا جانا اپنی جگہ نعمت اور اس کا باہر آنا اپنی جگہ نعمت۔ اگر میں ایک کا بھی شکر ادا کرنا شروع کر دوں تو اگلا سوال ہے کہ اس ایک نعمت کا جو شکر ادا کروں گا اس کی توفیق کون دے گا؟ جی اللہ۔ تو اس توفیق نعمت کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ایک نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ممکن نہیں۔ آپ نے سوال یہ رکھا کہ کیا ایک محدود انسان رب کی لامحدود نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو جواب تو آ گیا کہ ایک کا بھی ممکن نہیں۔ دوسرا، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نحل میں، سورہ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور 31 مرتبہ سورۃ الرحمن میں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اعتراف ہی اصل بندگی ہے، یہ اعتراف ہی اصل بندگی ہے کہ مالک میرے بس میں نہیں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ کو اعتراف ہی پسند ہے، اللہ کو جھک جانا ہی پسند ہے، اللہ کو بندے کا بچ جانا ہی پسند ہے۔ ورنہ حدیث میں آیا، ترمذی شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، بالفرض اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، یہ بھی جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور رب کے جلال کو دیکھے گا تو اس ساری زندگی کے سجدے کی کوئی قدر اور قیمت اس کی نگاہوں میں نہیں ہوگی، یعنی اللہ کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ روایات میں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں اللہم ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جو تیری معرفت کا حق تھا، یہ حضور کی عاجزی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی عاجزی ہے، اے اللہ وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اے اللہ جو تیری بندگی کا حق تھا وہ بندگی کا حق ہم ادا نہ کر سکے۔ نمازوں کے سجدوں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ اگر امام الانبیاء کا یہ طرز عمل ہے تو ہماری آپ کی حیثیت ہے کیا؟ تو آخری بات اس میں یہ کہی جائے گی، یہ اعتراف بندہ کرتا رہے مالک جھک تو رہا ہوں مگر جھکنے کا حق ادا ہو نہیں سکتا، شکر ادا کرنے کی کوشش تو کروں گا مگر اس کا حق ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر آخر میں وہی دعا ہوگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والی بات۔ ایک نقطہ ذرا اس میں ایڈ ہو جائے، ہم نے اب تک جو پچھلی گفتگو کی تھی وہ منافقین کے تسلسل میں تھی، لیکن ہم نے انٹرو میں یہ بات بھی کی تھی، اب اس کا عموم کے اعتبار سے لیں۔ میں بھی اپنا جھانکوں، میرے رب کا احسان کہ اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے معاملے کو، کتنی مرتبہ میں اس کی نافرمانی کر جاتا ہوں، کتنی مرتبہ اس کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے معاف رکھے توڑ جاتا ہوں۔ تو خطرہ بھی رہے کہ دیکھو پکڑنا ہو جائے، اور امید بھی رہے کہ دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا، قرآن کہتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف کی آیت 87 ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے بہت امید افزا آیت قرآن کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی بندوں سے فرما دیجئے میرے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے, بے شک اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے. آپ نے انٹرو میں فرمایا, ایک سے زائد مرتبہ الفاظ قرآن میں آئے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. اللہ جو چاہے سو کرے وہ کر سکتا ہے, وہ جو چاہے سو کہے وہ کہہ سکتا ہے, وہ جو چاہے سو کرے وہ کر سکتا ہے. بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ جو چاہے سو کرے, اس سے کوسچن نہیں ہوگا, سوال تو بندوں سے ہوگا. اور آپ نے حدیث شریف بھی پیش کی, حدیث قدسی ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, اللہ فرماتا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام, اللہ اکبر, مسلم شریف کی روایت, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے, ایک دیا مخلوق کو. مخلوق میں صرف انسان نہیں اور 2020 کے انسان نہیں, مخلوق میں ساری مخلوقات. اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک گھوڑی جب وہ حاملہ اور پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بطن میں جب بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ بھی احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے حمل میں پرورش پانے والے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور تم جانوروں میں دیکھ رہے ہو, انسانوں میں, ساری مخلوقات میں. تو جس رب نے ایک دیا مخلوق کو اور 99 رکھے اپنے پاس, اس کی رحمت کا ادراک کرنا ممکن نہیں. اور وہ 99 استعمال ہوں گے جی روز محشر بالآخر. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور بہترین عالم دین یا بہترین مفسر قرآن, اس کا ایک عمل یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے بندوں کو گناہوں سے دور کر دے. جی بالکل. اور یہ جو توازن ہے نا جو اللہ کے رسول نے فرمایا, جو اس ان آیات میں بھی آ رہا ہے, اللہ کی رحمت کی امید بھی دلائے اور ہاں اللہ کی پکڑ کا خوف بھی, اس کی بھی یاد دہانی کرائے. جس کو سادہ انداز میں کہوں تو اللہ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے, اللہ تب جنت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. یہ بیلنسڈ انداز اللہ کے کلام میں مستقل ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے, کبھی ہم ڈرانے میں اس انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ جہنم کے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دینی مزاج کے بالکل برعکس ہے. اور کبھی معاملہ یہ ہے کہ ہم اس قدر رحمت کا بیان کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا نہ ہو کہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور رحمت کی امید رکھ کے بندہ, معاف کیجئے گا, شراب بھی پیے اور جوئے بھی کھیلے اور نمازی بھی ضائع کرے, وہ بے عملی کا جواز نہ نکلے. اس سے اس توازن کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال درمیان میں یہ بھی رکھا تھا میں نے کہ ان شکرتم و آمنتم, اللہ تعالیٰ یہاں پر شکر کو پہلے رکھ رہا ہے, ایمان کو بعد میں رکھ رہا ہے. تو قرآن کریم, یہ قرآن حکیم, تو یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے. کوئی بھی لفظ قرآن کریم کا نہ اضافی ہے نہ, اور کون سا مقام اس لفظ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو یہاں پر شکر کو پہلے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ بہت قیمتی سوال ہے, بڑا ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. قرآن حکیم کی عام ترتیب یہی ہے, عام ترتیب, کہ ایمان کا بیان پہلے آتا ہے اور عمل کا بیان بعد میں آتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. البتہ کبھی کبھی قرآن عمل کو پہلے لاتا ہے اور ایمان کو بعد میں لاتا ہے, عمل کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بھی. مثال کے طور پر بہت مشہور آیت ہمیں ہر ایک کو یاد ہے, خیر امت والی, سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پھر قرآن کہتے ہیں وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے. عمل پہلے آیا, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ یہاں اس عمل کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے جس عمل اور ذمہ داری کے اس امت کو کھڑا کیا گیا. ورنہ ایمان تو پہلے بھی لوگ لاتے تھے, نوح علیہ السلام پر بھی لوگ ایمان تو لائے تھے نا, لوط علیہ السلام پر بھی کچھ بیٹیاں ایمان لائی تھی نا, تو ایمان تو لوگ پہلے بھی لائے. خیر امت والا درجہ محض کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ملے گا, محض ایمان کا دعویٰ کر لینے سے نہیں ملے گا, بلکہ وہ خیر امت کا تمہیں ثبوت پیش کرنے کے لیے امت والی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. حاصل کلام, اس خیر امت والی آیت آل عمران آیت نمبر 110 میں اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے عمل کو پہلے بیان کیا گیا اور ایمان کا ذکر بعد میں آیا. اب آئیے جو آیت زیر مطالعہ ہے, ان شکرتم وآمنتم. پچھلا تسلسل کیا چلا آ رہا ہے, منافقین دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے,
مگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. منافقین ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے, ان کی نافرمانیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے, اس پر ان کو وعید اور ڈراوا بھی جہنم کے عذاب کا دے دیا گیا ہے. اس تناظر میں اگر دیکھیں تو کیونکہ پیچھے نافرمانیوں کی روش پر جہنم کے عذاب کا ڈراوا دیا گیا, تو اب رحمت کا مستحق اگر بننا چاہتے ہو تو محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا, شکر گزاری کی روش پر بھی آنا پڑے گا. اس کو ہم کھولیں گے بعد میں انشاءاللہ. محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا رحمت کا مستحق بننے کے لیے, بلکہ شکر گزاری کی روش پر بھی آنا ہوگا. اس نقطے کی وضاحت پچھلی آیت میں بھی ہے, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ, یعنی توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہو جائے گی, تمہیں اصلاح بھی کرنا ہوگی, تمہیں اللہ کو اس کی کتاب کو تھامنا بھی ہوگا, مراد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا, اور تمہیں اپنی نیت کو اخلاص پر لانا پڑے گا, اور اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرنا پڑے گا. یہ جو سارا عمل کا پہلو ہے, اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو نقطہ سمجھ آتا ہے کہ ایمان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اس آیت کریمہ میں, اور شکر کا تقاضا پہلے بیان کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس کو کسی اور پہلو سے دیکھیں, یعنی اس انداز میں کہ دیکھو تم پر جو نعمتیں میں نازل کر رہا ہوں اس کی تم معرفت حاصل کرو. تمہیں معرفت جب ہو جائے گی تو تمہیں اللہ کی تعظیم کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جب تم معرفت کر لو گے نعمتوں کی, اللہ کی تعظیم کرو گے, تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ منعم کون ہے. اس منعم نے ہمیں یہ نعمتیں دے دی ہیں, تو شکر گزاری کے لیے تم اپنا رخ بالکل سیدھا کر لو گے. آپ کی اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد. یہ شکر اور ایمان کو ذرا جوڑتے ہیں. جی, ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا تلاوت کرتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. یہ معرفت الہی تو ہے, جی ہاں, اور جب تک میں رب کو پہچانوں گا نہیں تو مانوں گا کیسے؟ ٹھیک. اس معنی میں شکر اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں. اچھا, سورہ فاتحہ میں آگے چل کے الرحمن الرحیم, رحمت کا ذکر بھی, مالک یوم الدین, آخرت کا احساس بھی, ایاک نعبد, اعتراف پہلے ہے اور عمل میں اظہار عبادت کا لفظ استعمال ہوا وہ بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح اگر شکر گزاری کے پہلے درجے کو لیں, شکر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ شکر بالقلب, دل سے شکر ادا کرنا. دل سے شکر کیا ہے؟ اپنے خالق کو پہچاننا, اپنے مالک کو پہچاننا, اپنے رب حقیقی کو پہچاننا, اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا کمال نہیں, میرے رب اور میرے خالق کی عطا ہے. یہ اعتراف جو ادھر ہے, اسی کا دوسرا نام ایمان لانا ہے اپنے رب پر. تو اس طرح اگر شکر اور ایمان کو سمجھے تو یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایمان اور عمل صالح جڑی ہوئی بات ہے, شکر اور ایمان بھی اسی طرح جڑی ہوئی بات ہے. البتہ شکر کے 3 درجات اہل علم نے بیان فرمائے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر بالقلب ہے, شکر باللسان ہے, اور شکر بالجوارح ہے. ہمارے ہاں 2 پر توجہ ہے, تیسرے پر توجہ کم ہے, اور وہی نفاق کا مسئلہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور احساس. زبان سے شکر کیا ہے؟ اس احسان مندی کو اپنے کلمات کے ذریعے ادا کرنا, جس کی بہترین شکل ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے نماز کے موضوع پر, اور وہ اپنے صدیاں بیت گئے امام صاحب کو, وہ کہتے ہیں تم لوگ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ کیسے جاتے ہو؟ یہ الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ادا کرتے ہوئے تم رکتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے دل میں حرکت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تمہارے رونگٹے کبھی کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ تمہاری آنکھیں کبھی نم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور کبھی تم اس کو 5 یا 10 مرتبہ دہراتے کیوں نہیں ہو کہ رب کی نعمتیں یاد کرتے 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 کہو الحمدللہ رب العالمین. دوسرا, اس کا بہترین اور آسان طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی. معاف کیجئے گا, آج لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بچپن میں دعائیں یاد کر لی تھیں, ہاں جی ہمارے بچے مدرسے میں دعائیں 40 یاد کر چکے ہیں. وہ اللہ کے بندے, یہ رسول اللہ نے دعائیں عطا فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حضور کی معمولات ہیں. صبح بیدار ہو گئے الحمدللہ الذی احیانا, بیت الخلاء سے باہر آ گئے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی. ہم کتنا اس کو لائٹ لیتے ہیں. آج جو ڈائلیسس کے اوپر ہیں اور جن کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں, ذرا ان سے جا کر پوچھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, جن کو گولیاں کھانے کے باوجود, یعنی میڈیسن لینے کے باوجود
رات میں نیند نہیں آتی، ان سے پوچھے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی پی لیا، کوئی پی نہیں پاتا، اس کو ڈرپ کے ذریعے دینا پڑتا ہے، اس سے پوچھیں کہ پانی کا پی لیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا اینڈ سو آن۔ یہ ہے زبان سے شکر کے کلمات، اور بہترین شکل نماز میں سورہ فاتحہ جب انفرادی نماز پڑھیں 10 دفعہ دوہرا بھی لیں، کوئی حرج نہیں، سمجھ کر۔ اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک دعاؤں کا اہتمام۔ تیسرا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں آج، وہ ہے شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ یہ میرا جسم نہیں ہے بھائی، یہ اس کا مالک میرا رب ہے۔ وہ جو سارے فلسفے آج بھگارے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، میرا جسم اور میری مرضی، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی لائف، اٹس ناٹ یور لائف۔ یہ لائف میری نہیں ہے بھائی، یہ وجود میرا نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ ہاں جہاں سے گنجائش دی ہے وہاں میں اپنی مرضی پہ عمل کر لوں گا، لیکن جہاں سے گنجائش نہیں دی، میں شراب نہیں پی سکتا، مشروبات میں 100 پی لوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں اسے ریڈ زون دے دیا یا اس کے رسول علیہ السلام نے دے دیا تو یہ میرا جسم تو ہے نہیں، میرے رب کا جسم ہے۔ اب بالجوارح کیا ہے؟ اس وجود اور اس کے اعضاء کو میں رب کی فرما برداری میں استعمال کروں گا، اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کروں گا۔ پوری زندگی آ جائے گی انیس صاحب، اس میں ساری زندگی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آ جائیں گے، ساری زندگی کے اوامر احکامات کرنے والے، نواہی جن کاموں سے روک دیا گیا، یہ ہے پوری زندگی کی شکر گزاری۔ اب اگر میں ایک استاد کے منصب پر ہوں تو وہاں بھی شکر گزاری آئے گی، اگر میں ایک تاجر کے منصب پر ہوں تو وہاں بھی شکر گزاری آئے گی، اگر میں ایک اینکر پرسن ہوں تو وہاں بھی شکر گزاری آئے گی۔ جو چاہوں سو بول دوں، نہیں، یہ میرا وجود نہیں، یہ میرے اعضاء نہیں، میرے رب کی امانت ہے، میں اس کا امین ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس تسلسل میں اگر چلیں تو وہ جو پیچھے ریشہ دوانیوں اور کرتوت منافقین کا بیان ہوئے، وہ ناشکرے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو معصیت میں نافرمانیوں میں استعمال کیا، وہ ٹھہرے ناشکرے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، تو اب شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ یہ ہے تصور وسیع تر، دل سے، زبان سے اور پورے وجود سے اللہ کی شکر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آخری بار آپ نے فرمائی کہ میرا عضو، کوئی بھی عضو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو رہا ہو، یہ آنکھ مجھے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی سی گفتگو، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی تھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، لیکن دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب، وہاں بھی لام لگا دیا گیا، لشدید، پھر میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے انیس صاحب، 2 پہلو اس میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک فارمولہ مجھے دیا، آج ہماری انتہائی ادب سے عرض کروں، ایک عظیم اکثریت اس پر روتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ دیکھتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم وہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے اور کئی ایک کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں 100 مرتبہ قسم کھا کر عرض کروں، آج کل ہوتے ہیں نا جناب کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں اور لائف کی ٹپس دی جاتی ہیں، یہ وہ ٹپ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی کہ میرا یقین ہے کہ 100% نہیں تو کم سے کم 90% ہمارے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں اگر حضور کی اس تعلیم پر عمل ہو کہ دنیاوی معاملات میں نیچے والوں کو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے جو ملا اس کی قدر کرو، اس پر شکر کرو، تو اللہ یقین لام تاکید، اور آپ واقف ہیں آگے نون مشدد بھی ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اور اجازت دیجئے، یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ادھر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بے شک بڑا شدید ہوگا۔ اجازت دیجئے گا، یہ آخرت کی بات نہیں، ادھر کی بات ہو رہی۔ جب آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کبھی اللہ حرام کر دیتا ہے
اور کبھی اللہ نعمتوں کو روک لیتا ہے. اللہ اکبر. وہ ملک جو اگاتا ہو اس کو ہی دستیاب نہ ہو, وہ لوگ جو اگاتے ہو ان کو بھی میسر نہ آئے, اللہ ایسے بھی نعمتوں کو روک دیتا ہے. آخرت میں تو ہے عذاب کا معاملہ نافرمانوں کے لیے, دنیا میں بھی ناشکری پر اللہ نعمتیں روک دیتا ہے, عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بہت قیمتی مقام ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7. حوالے جات دینے کا مقصد جتنا ہمیں یاد ہوتا ہے وہ کوئی معاذ اللہ کو جھاڑنا نہیں کہ ہمیں اتنا علم ہے, استغفر اللہ. مقصد ہوتا ہے کہ ہم واقف ہیں, لوگ نوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ, جی اپنے رجسٹرز میں نوٹ کرتے ہیں, اپنے سمارٹ فون میں نوٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مطالعہ قرآن کا شوق اور ذوق پیدا ہو, اور جو یہاں پہ ڈسکشن ہو ہمارے ناظرین خود بھی اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سے زیادہ ان مقامات کا اپریشیٹ سبحان اللہ. اور یہ بات کسی مفتی یا مولوی کی نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. وہ ڈاکٹر سار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, یہ مفتی اعظم رب کائنات کے الفاظ ہیں. قرآن بھی فتوے دیتا ہے, اللہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ کا فتویٰ ہے نا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کفر کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے یہ تو مفتی اعظم کائنات رب کائنات کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شیخ صاحب ٹو ڈوز جو ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں رکھتے ہیں, یہ قرآن کریم کی آیت آپ نے تفصیل سے, بلکہ اس کا پورا ماضی, منافقین کے رویے, وہ سب آپ نے بیان فرما دیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا ہے, ٹو ڈوز کرنے کے کام, کیا ہم شکر گزاری کا ماحول اپنے گھروں میں بنا سکیں, کیا نیچے سے اوپر تک چلے جائیں ہم, یعنی ہمارے والدین کیا اولاد کو سکھا رہے ہیں شکر گزاری کا ماحول, جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا. میرے پاس کیا نہیں ہے وہ اہم نہیں ہے, جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے مجھے دیا. تعلیمی ادارے ہمارے, کیا ہمارے اساتذہ ہمارے بچوں کو یہ تعلیم کر رہے ہیں, یعنی شکر گزاری کا بیج بو رہے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں جب یہ بڑے ہو جائیں تو ایسی فصل تیار ہو چکی ہو جو قناعت کو کبھی ختم نہ ہونے والا سرمایہ سمجھے. اللہ حکمران ارشاد فرمائی. جی جی دیکھیے ٹو ڈوز میں پہلی بات انیس صاحب جو آیت کا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی ہم مایوس نہ ہوں, اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھیں. یہ جو بے عملی آج بہت بڑھ گئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ حدیث جو پہلے بھی ذکر آ چکی, خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت. ایک صحابی رسول نوجوان, ان کی وفات کا وقت تھا, حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے, اور کیفیت سے مراد یہ جسمانی نہیں باطن کی کیفیت, یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ میری پکڑ نہ فرمائے, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی دونوں یہ کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے, اور وہ عطا فرمائے گا جس کی اسے امید ہے. یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہیں, اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے. نمبر 2, رحمت کا زیادہ بیان ہونا چاہیے, اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کتنے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہم کر چکے ہوں, میرے رب کی رحمت بہت وسیع بہت وسیع بہت وسیع بہت وسیع ہے. کبھی مایوس نہ ہو, جھک جائیں اس کے سامنے. اس کو بندے کا اعتراف پسند ہے, گناہ کا ہو جانا اس کے لیے بڑا مسئلہ نہیں, اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. شیطان اڑ گیا تھا, رحمت الہی سے دور کر دیا گیا تھا. آدم اور حوا علیہ السلام جھک گئے تھے, اعتراف کر لیا تھا, رب نے کلمات بھی خود ہی سکھا دیے, ربنا ظلمنا انفسنا. یہ اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. اعتراف اس پر بھی مالک تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں, اعتراف اس پر بھی کہ اللہ تیرا شکر ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے, یہ ادا یہ اللہ کو پسند ہے. یہ مانگنا, رونا, گڑ گڑانا, جھکنا, بچھنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کا اہتمام کریں اور مستقل بنیادوں پر کریں. تیسری بات, شکر گزاری کا ماحول پیدا کریں. شکر گزاری کا ماحول پیدا کریں. کیا اچھا ہو کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ باپ پڑھ دے, ماں پڑھ دے, کوئی بچہ پڑھ دے, بچی پڑھ دے, بیٹا پڑھ دے, بیٹی پڑھ دے. کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اما ہمارے گھر میں تو گاڑی بھی نہیں ہے, وہ مہنگی والی گاڑی نہیں ہے, فلاں برانڈ کی نہیں ہے. بیٹا نہیں, دیکھو ہمارے پاس یہ دوسری گاڑی موجود ہے. دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پبلک ٹرانسپورٹ پر کتنا مشکل سے سفر کر پاتے ہیں. اما ہمارا گھر تو بڑا چھوٹا سا ہے. بیٹا دیکھو وہ لوگ بھی ہیں جو کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لاکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنایا. آپ نے استاد کی بات کی, بڑا پیارا نقطہ کسی نے بیان کیا. فلاں فیکٹری ہے وہاں صابن بنتا ہے, فلاں فیکٹری ہے وہاں برتن بنتے ہیں, فلاں فیکٹری ہے وہاں کھلونے بنتے ہیں. استاد کیا ہے, وہ فیکٹری جہاں انسان بنتے ہیں. سبحان اللہ. استاد وہ جہاں انسان بنتے ہیں. اور آگے سے مسلمانوں کا معاشرہ ہو, اور تو نسبت کہاں جاتی ہے, بعثت معلما,
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو آج ایک استاد کے پاس تو پوری نسل ہوا کرتی ہے، وہ خود بھی رول ماڈل بنے اور بچوں کو احساس دلائے۔ آپ بھی بہت سارے مقامات پر جاتے ہیں، ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لٹرلی 2-4 مقامات پر ذرا امپورٹنٹ ہمارے ملک کے ادارے تھے، انہوں نے کہا سر ان کو ذرا یہ سمجھائیں کہ جو ان کو فیسلٹیز یہاں پر اویلیبل ہیں، دنیا کے شاید 5% لوگ اس کو سوچ بھی سکتے ہوں، 95 تو سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو احساس دلائیے۔ اور آپ نے حکمرانوں کی بات کی، کیا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، آپ کو بھی دعا یاد آ جائے گی، رب اوزعنی اللہ اکبر ان کبیرہ، اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جی، اور پہلے دعا کیا تھی؟ اے اللہ وہ بادشاہ دے جو کسی کو عطا نہ ہو، اللہ نے دے دی، اور کیا بادشاہت ہے؟ رب اوزعنی، اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ تو جن کو وہ بادشاہت ملی جو کسی کو نہ ملی، ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو کچھ تھوڑا بہت مل گیا تو بندے بنو، بندے بنو، بندے بنو۔ فرعون کا سریہ ہماری گردنوں میں نہ آ جائے، نمرود کی اکڑ ہماری گردنوں میں نہ آ جائے، شداد کا تکبر ہمارے رویوں میں نہ آ جائے۔ اور شیطان نے یہی گڑبڑ کی تھی، راندہ درگاہ ہوا تھا جب اس میں تکبر آ گیا تھا۔ تو کیونکہ آپ نے بات حکمرانوں کی اس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ دل میں آئے تو میں نے چاہا کہ وہ بات شیئر ہو جائے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اب یہ تو دین کو جو مطلوب ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا روڈ میپ، جی، طریقہ کار، موڈس آپرنڈی، وہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کام؟ مثال کے طور پہ والدین، جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ وہ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں کیا چیز گھر میں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں، بچوں کو نعمتیں گنوائیں کہ ہمارے گھروں میں کتنی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم اوپر چلے جائیں، آپ کی اجازت سے ارشاد، بچوں کو لے کر جائیں آپ اور ہم کچھ مختلف مقامات پر پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ جی، شیلٹر ہاؤسز یاد ہیں آپ کو؟ کمرہ یاد ہے انیس صاحب جو آپ نے کہا تھا کہ لرز جاتا ہے انسان جب ایک ٹین کی چھت کے نیچے ایک فرش کے اوپر 20 بچے سو رہے ہوتے ہیں؟ جی، کبھی لے جا کر ہم اپنے بچوں کو دکھا دیں، صرف وزٹ کرا دیں، جی، تو اللہ کی قسم ہمارے روئے سے شکر ادا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب ترس رہے ہیں بیچارے، جی، ترس رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، آئس کریم کے فلیور پر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے جی، ہے نا، آن لائن آرڈر آج اس کا نہیں، اس کا پلیس کرنا ہے۔ ایک طرف مزوں کا عالم یہ ہے اور ایک طرف ایک ٹین کی چھت کے نیچے ایک فرش پر 20 بچے لیٹے ہوں، بس لے جا کے دکھا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وجود سے اور ہمارے اور آپ کے بچوں کے وجود کے روئے سے انشاءاللہ شکر ادا کرنے کا سلسلہ کسی درجے میں شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ، الحمدللہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں، اپنا ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن میں اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہوں، جی مجھے علم ہے، دکھاتا ہوں میں، جی جی جی، یہ ذکر بھی تحدیث نعمت کے طور پر، تحدیث کے نعمت کے طور پر کہ دیکھو یہ ہیں تو تم ادا کرو، بلکہ ادا کرتے رہو اللہ کا شکر بار بار۔ اچھا شیخ صاحب، پاکستان اللہ اکبر، نعمت، جی نعمت کبریٰ، بلکہ نعمت کا نعمت کبریٰ، اللہ اکبر۔ تو ایک عام فرد مجھ جیسا اور ایک حکمران یا ایک بیوروکریٹ یا ایک جنرل یا ایک جسٹس، شکر گزاری کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کو، اور ہمیں پہلی کلیئرٹی یہ رہے جب ہم نے کہا نا نعمت عظمیٰ، تو یہ کسی جذباتیت میں نہیں کہا، علی وجہ البصیرت کہا۔ کیوں؟ ہم نے مانگا تھا قرآن کے نام پر، یہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم نے مانگا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر، وہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جس نعمت کو ان نعمتوں کے نام پر مانگا ہے وہ نعمت کبریٰ کیوں نہیں ہوگی؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2، انیق صاحب 57 ممالک کے اندر میں اور آپ یقین رکھیں اس بات کا کہ کوئی ملک نہیں کہ جس کا نام ہم نے اسلامک رکھا ہو، یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ کوئی ملک نہیں ملے گا جہاں ہم نے دستور میں طے کر کے لکھ دیا ہو کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے اور قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ بہرحال مسلم ممالک میں بھی، لیکن چلیے اگر ہم غیر مسلم ممالک سے کمپیریزن کریں تو اللہ اکبر کی صدائیں ایک وقت سے شروع ہوتی ہیں صبح اور رات تک چلتی رہتی ہیں۔ فجر کی اذان آپ اور میں مختلف گوشوں سے 20-20 منٹ تک سنتے رہتے ہیں، یہ تکبیرات یہاں بلند ہو رہی ہیں۔ البتہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔
ایک تکبیر وہ ہم نے بلند کرنا چاہی تھی کہ ہم صرف تسبیح کے دانوں پر اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ وجود اللہ نے کسی چھوٹے کام کے لیے اس امت کو پیدا نہیں کیا. ہوا جتباکم، اللہ کہتا ہے تمہیں چنا. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم، اس کام کے لیے اللہ نے چنا. تو اس سطح پر شکر گزاری کیا ہے؟ اگر میں ایک جج ہوں تو میرے فیصلے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیم کا عکس ہونے چاہیے. اگر میں ایک سیاستدان ہوں تو میری سیاستدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے انتظامی امور کا عکس نظر آنا چاہیے. اگر میں ایک سپہ سالار ہوں تو محمد الرسول اللہ نے سیف من سیوف اللہ کہا تھا خالد بن ولید کو کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا کلام آگے بڑھا، اللہ کا دین آگے بڑھا. تو وہ اس سپہ سالار کو دیکھنا چاہیے کہ میری لیگیسی کیا ہے. اگر آج میں حکمراں ہوں تو میں نسبت رکھتا ہوں محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حکمرانی جو مدینہ کی ریاست سے شروع ہوئی اور آدھی دنیا تک پھیلی ہے، وہ حکمرانی کی لیگیسی آج ہمارے پاس ہے. تو شکر گزاری یہ ہے کہ اگر اللہ نے 22 کروڑ پر مجھے اختیار دے دیا تو اب اس اختیار کو اللہ کی فرما برداری کو جاری کرنے میں استعمال کروں. میں ایک عام شہری، عام مسلمان ہوں، میرا ان اعضاء کو استعمال کرنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں. لیکن جس کے پاس قوت ہے، اقتدار ہے اور اختیار ہے، پاور ٹو انفورس ہے، اس کی شکر گزاری میری جیسی نہیں ہوگی. اس کی شکر گزاری یہ ہوگی کہ اس کے وجود کی صلاحیتیں اب 22 کروڑ کو اللہ کا مطیع بنانے، فرما بردار بنانے اور نبی علیہ السلام کا سچا امتی بنانے میں استعمال ہو. یہ حکمرانوں کی سطح پر شکر گزاری کا تقاضا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے کو اللہ سے جوڑنے میں، اس تعلق کو پیدا کرنے میں ایک حاکم وقت کا کردار کیا ہوتا ہے وہ آپ نے واضح کر دیا. اور یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. میں 2 سجدے کروں، میں اجر پاؤں. ٹھیک ہے. میں اپنی اولاد کی تربیت اچھی کروں، میری اولاد سجدے کرے تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو 22 کروڑ کے لیے سجدوں کا باعث بن جائے، جو 22 کروڑ کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے کا باعث بن جائے، جو 22 کروڑ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈرز کو محفوظ بنا دے، جس کی وجہ سے مملکت خداداد میں اذانیں بلند ہو رہی ہوں، اور جو 22 کروڑ پر اللہ کے احکام کے نفاذ کا ذریعہ بن جائے، تو اندازہ کرے کہ اس کے صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا مسلسل اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات کا کیسے نزول ہو. اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. بنی اسرائیل کو کہا اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. آج ہم پریشان ہیں. خدا کی قسم، اللہ کا کلام کہتا ہے تم اس کے احکام کے نفاذ پر آ جاؤ، اس کی شریعت کے نفاذ پر آ جاؤ. اللہ آسمان سے بھی خزانے دے گا، اللہ زمین سے بھی خزانے دے گا. میرے رب کا کلام سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین کے خزانے، جی زرعی ملک ہے ہمارا، جی فصلیں، جی پاکستان اللہ کا بڑا انعام ہے ہم پر. ہماری فصلیں، بلکہ ہم ایکسپورٹر بہت بڑے بڑے آپ جانتے ہیں. لیکن کیا عجب وقت ہے کہ ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں شکر بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ناشکری کی سزائیں، ناشکری کی سزا. میں نے کہا تھا نا شروع میں آپ کو کہ بنی اسرائیل پر تو اللہ نے حلال کو حرام کیا، کبھی اللہ روک کر سزائیں دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کی طرف آ جائیں، اس کا دروازہ جیسے اس کا دروازہ ایک فرد کے لیے کھلا ہے، اس کا دروازہ پوری قوم کے لیے کھلا ہے. اور اس نے اپنے کلام میں یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال دے دی ہے. آ جاؤ میدان میں، آ گئے میدان میں، آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. ایک دفعہ تو آ جاؤ اللہ کی طرف، اس کے سامنے تو جھک جاؤ، اس کے تو ہو رہو، پھر دیکھو وہ کہاں کہاں سے تمہاری مدد فرماتا ہے. کتنے انٹیپڈ منرلز ہیں ہمارے پاس جو ہم ابھی تک ٹیپ نہیں کر سکے، اور اللہ کہاں سے عطا فرمائے ہم نہیں تصور کر سکتے. لیکن مسئلہ ہے ان شکرتم وآمنتم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں. آج ہم نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم پر بات کروائی شیخ صاحب سے. اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں سزا دے، تمہیں عذاب دے؟ بس تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان کی روش پہ چلتے رہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. شکر گزاری کے آداب کیا ہیں، شکر گزاری کی شرائط کیا ہیں، وہ بھی شیخ صاحب نے عطا فرمائی. خواتین حضرات، یہ گفتگو محض گفتگو نہیں. ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن کو ہمارے معزز علماء کھول دیتے ہیں، بالکل واضح کر دیتے ہیں. یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے.
اللہ اکبر، یہ آخری کلام، آخری رسول، آخری شریعت، اور ہم آخری امت. اللہ اکبر. تو ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری، وہ بھی گفتگو میں آئیں. اور وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بات بھی شیخ صاحب نے فرمائی تھی. تو بس ابلاغ کرنا ہے، پہلے عمل کرنا ہے، اپنے اندر اتارنا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. اقبال فرما رہے ہیں. وقت مکمل ہوا. شیخ صاحب کا ایک بار پھر شکریہ. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ درست جواب، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-2213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے اس بال میں سے کہ آج کے ونر کون ہیں. محمد فاروق صاحب ہیں راولپنڈی سے. محمد فاروق صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ حکمت در حقیقت عصمت ہے، اور عصمت در اصل ایک نعمت ہے. حکمت در حقیقت عصمت ہے، اور عصمت در اصل ایک نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار